بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عورتوں کے اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گی؟ عورت کون سی جگہ پر اعتکاف کرے؟ عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہیں؟ مثال کے طور پر عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں بیڈ یا چارپائی پر سو سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں کون سی عبادات، کون سے اعمال کرے اور کن چیزوں کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتی ہیں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے مسائل آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو سے سیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے اگر آپ اس رمضان اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ، اللہ ذوالجلال یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں، کتب احادیث میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کیا اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو رمضان کے آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کرے، اللہ رب العالمین اس سے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلا سوال یہ، اعتکاف کیسے کریں؟ عورتیں کون سی جگہ پر اعتکاف کریں اور نیت کیسے کریں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 20ویں روز میں غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روزہ کی افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیت المسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت المسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو اس نے نماز عبادت کے لیے خاص کر رکھی ہے، یعنی جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی اسلامی بہن نے کوئی ایک خاص جگہ نہیں رکھی ہے، کبھی کسی روم میں نماز پڑھ لی، کبھی کسی روم میں نماز پڑھ لی، تو اب وہ ایک جگہ کو خاص کر لے کہ آج سے یہ میری بیت المسجد ہے، یعنی گھر کی مسجد ہے، میں یہیں پر نماز عبادات وغیرہ کروں گی، تو وہ اس کی بیت المسجد ہو جائے گی۔ اور 20ویں روز افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے وہ وہاں پر بیٹھ جائے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اتنا ارادہ کر لے کہ میں سنت اعتکاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر نوعیت سنت اعتکاف ہے، یہ کہہ لے۔ نیت کرنے کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ افطاری کر کے پھر اس میں جا کر بیٹھے گی۔ اگر ایسا کیا تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیت المسجد میں داخل ہو جائے، افطاری وہیں پر بیٹھ کر کرے گی۔ اب وہ ہر اس چیز سے بچے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا یعنی بغیر کسی شرعی عرض کے اگر وہ اپنی بیت المسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ آئی ہو، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ بغیر کسی شرعی عرض کے اس جگہ سے باہر نہ نکلے۔ شرعی عرض یعنی واش روم جانا، ٹوائلٹ جانا، غسل کی حاجت ہے، وضو کرنا جانا،
تو یہ شرعی عرض ہے، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ بغیر کسی شرعی عرض کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ صرف افطاری کرنے کے لیے دوسرے گھر میں جا رہی ہے، دسترخوان پر جا رہی ہے، تو اس طرح ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہیں پر ایک چیز میں اور بھی بیان کرتا چلوں کہ جو اسلامی بہنیں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس عشرے میں یہ دیکھ لیں کہ ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی، کہیں ان کے محسوس ایام تو اس عشرے میں شروع نہیں ہو رہے، یعنی حیض اور نفاس کے، کیونکہ اگر ان کے ایام اسی عشرے میں شروع ہوں گے، اعتکاف کی حالت میں حیض و نفاس آنا شروع ہوا تو پھر ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ روزہ جو ہے یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی جاتا رہے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا، یعنی اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اسی لیے جو اسلامی بہنیں اعتکاف کر رہی ہیں، انہیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ اس عشرے میں ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی، اگر ڈیٹ آ رہی ہے پھر وہ اعتکاف نہ کرے، اگر نہیں آ رہی تو پھر وہ اعتکاف کریں تاکہ ان کا اعتکاف مکمل ہو سکے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اگر حیض و نفاس کے علاوہ کسی اور وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو جب بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں، کیا وہ موبائل استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ گھر میں کام کاج کرنے والا نہیں، اس صورت میں ہم گھر کے کام کاج، جھاڑو پوچا، گھر کے بکھرے ہوئے سامان سمیٹنا وغیرہ کام کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کے کام کاج کرنے کی نیت سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی بیت المسجد سے باہر آئی تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ایک چیز ہے، اگر کوئی دوسرا کھانا بنا کر دینے والا نہیں، یعنی ایک اسلامی بہن ہے، وہ یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے کوئی کھانا بنا کر دینے والا نہیں ہے، کیا میں خود کھانا بنا سکتی ہوں؟ اپنے لیے کھانا، سحری اور افطاری خود بنا سکتی ہوں؟ تو اس صورت میں اجازت ہے، پہلے تو وہ کسی ذمہ داری لگائے کہ وہ اسے کھانا وغیرہ مہیا کرے ان 10 دنوں میں۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ اپنا کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے اور روزہ رکھنا یہ ایک شرط ہے اور کھانے کے بغیر گزارا نہیں، تو اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے، وہ کھانا اپنا بنائے اور وہاں سے لے کر مسجد بیت ال میں آ جائے اور وہاں پر جا کر وہ کھائے۔ لیکن اگر وہاں پر کسی اور کا بھی وہ کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے تو اس طرح اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اور اعتکاف میں بیٹھنے پر موبائل کا استعمال کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ موبائل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ اس طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنے شوہروں سے بات چیت کر سکتی ہیں؟ ہمارا شوہر ہم سے اگر بات کرے، اس سے ہمارا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی سے بات کر سکتا ہے، بیوی بھی شوہر سے بات چیت کر سکتی ہیں، چاہے وہ فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح بعض اسلامی بہنیں بتاتی ہیں کہ میرا شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے، میں اسے فون پر بات چیت کر سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ بالکل کر سکتی ہیں۔ ضرورت کی بات آپ کریں، فضول باتیں یعنی گھنٹوں آپ فون پر لگی ہوں تو اس سے جو روحانیت ہے اعتکاف کی،
اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد ہے ان 10 دنوں میں دنیا سے کٹ جانا اور اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں جب تک گناہ کی بخشش نہیں کروں گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گی۔ اپنے لیے جنت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت میں، نوافل میں، درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے، یعنی زیادہ وقت آپ کا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ فضول باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حالت اعتکاف میں ضرورت کی بات کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کر سکتی ہیں۔ اس طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہم بیڈ پر یا چارپائی پر سو سکتی ہیں؟ یعنی ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہم نیچے نہیں سو سکتی ہیں؟ بالکل سو سکتی ہیں، لیکن اپنی بیت المسجد میں وہ بیڈ اور چارپائی آپ کی بیت المسجد میں ہونا یہ ضروری ہے۔ یعنی جو جگہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کی اعتکاف والی جگہ ہے، وہیں پر یہ چارپائی آپ لگا کر سوئیں۔ اگر وہاں سے نکل کر کسی اور روم میں جائیں گی یا روم کا جو حصہ ہے آپ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے اس سے ہٹ کر کسی اور حصے میں جا کر آپ بیڈ پر سو رہی ہیں، تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو آپ کی بیت المسجد ہے وہاں پر آپ چارپائی لگا کر چارپائی پر سو سکتے ہیں، وہاں سے باہر نکل کر آپ سوئیں گی تو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا اعتکاف کی حالت میں شوہر اور بیوی ایک ساتھ سحری افطاری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کر۔ یہ تھے چند سوالات جو پوچھے جاتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں سونا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں وقت عبادت میں گزارنا چاہیے، خاص کر جو طاق راتیں ہیں یہ تو ہمیں جاگ کر ہی گزارنی چاہیے، چونکہ ایک مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 رات ہوگی، 23 رات ہوگی، 25 رات ہوگی، 27 رات ہوگی اور 29 رات ہوگی، جن میں سے 21 رات گزر چکی ہے۔ یہ 5 راتیں جو ہیں یہ ہم نے جاگ کر عبادت میں گزار کر لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو دوستو، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ یہ کام ایسے ہیں جو ہمارے اعتکاف کو توڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی اعتکاف کو ٹوٹنے سے بچانا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہوگی، کیونکہ کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جن کو علم نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے، تو یہ ویڈیو خاص ان کے لیے ہے۔ جزاک اللہ۔